بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اللہ پاک تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جتنے بھی لوگ رزق کی تنگی کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک سب کی رزق کی تنگی دور کرے، اور اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار عطا فرما۔ تمام بیماروں کو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرما، اور اللہ پاک جتنی بھی بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما اور سب کے نصیب کھل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا، نہایت ہی اہم ہے۔ کس لیے اہم ہے؟ کیونکہ میرا جو ایک جرنی رہا ہے سورہ بقرہ کا، استغفار کا، یعنی کہ اذکار کا میرا ایک جرنی رہا ہے۔ جب میں نے یہ جرنی سٹارٹ کیا تھا، پڑھنا شروع کیا تھا، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا مشکلات آتی ہیں۔ لیکن جب میں پڑھنے لگی اور کافی ٹائم ہو گیا کیونکہ مجھے پڑھتے ہوئے، تو مجھے سمجھ آ گیا کہ جب ہم یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری راہ میں جو ہے نا بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شیطان ہم سے خوش تو نہیں ہوتا نا۔ شیطان تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ وہ آپ کے بندوں کو بہکائے گا جب تک ان کے جسم میں جان موجود ہے۔ شیطان خود تو ذلیل و خوار ہو چکا ہے، لیکن وہ ہمیں بھی ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتے ہیں، تو پھر شیطان جو ہے وہ جل بھن جاتا ہے۔ اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ خاص طور پر جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا، تو شیطان جو ہے نا آپ کے گھر سے چلا جاتا ہے کیا؟ وہ دوڑ کر اور بھاگ کر جاتا ہے اس گھر سے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس گھر میں شیطان نہیں ٹکتا، جن جنات نہیں ٹکتے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا ٹھکانہ چھن جاتا ہے، اس کا آشیانہ، اس کا گھر اس سے چھن جاتا ہے جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ چاہتا ہے کہ آپ سورہ بقرہ نہ پڑھیں، وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے سورہ بقرہ پڑھنے سے، یا کوئی اذکار آپ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ تو اسی لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو ان کو بہت مشکل لگتا ہے سورہ بقرہ پڑھنا، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے تھوڑی لمبی سورہ ہے، تو پہلے سے ہی شیطان جو ہے وسوسے ذہن میں لانے لگ جاتا ہے کہ اتنی بڑی سورہ ہے، کیسے پڑھو گی؟ آپ کا دن جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، 24 گھنٹے میں سے آپ کو 23 گھنٹے ملیں گے، اور اتنے سارے کام ہیں، کیسے مینج کرو گی؟ یہ ساری سوچیں آپ کے ذہن میں آتی ہے نا۔ چلو کوئی چھوٹی سورہ پڑھ لیتے ہیں، یا پھر استغفار ہم کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ پڑھو، تو اتنا زیادہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ شیطانی شکل میں بھی آ کر کہتے ہیں نا، اتنا زیادہ پڑھ لیو کیا فائدہ ہے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ذکر جتنا ہو سکے آپ کریں، اور ظاہر سی بات ہے شیطان آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ اس کی چالوں کو پہچانیں گے، اور پھر آپ جو ہے نا اس کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے سورہ بقرہ کو، ٹھیک ہے؟ آپ پہچان جائیں شیطان کی چال کو کہ وہ کس طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنے سے، سیدھے راستے پر چلنے سے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر وہ آپ کو چلنے نہیں دینا چاہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہونا۔ تو جو میرا سورہ بقرہ کا اور استغفار کا جرنی ہے نا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ کتنی رکاوٹیں آئیں پڑھنے میں، لیکن میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن ابھی بھی ایسی چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہیں، تو ریسنٹلی میرے ساتھ جو واقعہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایسا ہوا کہ میں کچھ پریشان تھی، اور جب میں پریشان ہوتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ بڑھا دیتی ہوں، اور مجھے اسی میں سکون ملتا ہے، اور میں پڑھتی رہتی ہوں۔ تو میں اتنا زیادہ ذکر کرنے لگ گئی کہ میں درود شریف، استغفار اور سورہ بقرہ میں پوری پڑھ رہی تھی۔ اچھا، جب میں سورہ بقرہ پوری پڑھ لی اور ساری چیزیں اتنا ذکر کر رہی ہوں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ شیطان تو ضرور جو ہے نا مجھے پڑھنے سے روکے گا، اور کس طریقے سے روکے گا، میں ایسے سوچ رہی تھی، میرے دماغ میں آئی تھی یہ چیز، کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ خیر، پھر میں بہت ساری چیزیں پڑھ رہی تھی۔ یاسین شریف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں فجر میں پڑھتی ہوں، پھر منزل میں پڑھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ تسبیحات بھی بہت ساری میں کر رہی تھی، بہت ساری چیزیں میں پڑھ رہی تھی، اور میرے دل میں یہی تھا کہ ہاں شیطان مجھے روکے گا تو ضرور۔ تو پھر اچھا، خیر میں پڑھتی رہی، میں نے اتنا زیادہ سوچا نہیں۔ تو جب پڑھنے لگ جاتی ہوں نا، بہت زیادہ عبادت میں دل لگتا ہے، تو پھر پڑھتی رہتی ہوں، اور چھوٹنے لگ جاتی ہے تو پھر چھوٹنے لگ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مطلب چھوٹتی بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل سے چھوڑ دوں، کم کر دیتی ہوں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسا ہوا کہ میں پڑھنے لگ گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن دوبارہ سیم جو میں نے آپ کو بتایا نا سچویشن، دوبارہ میرے ساتھ ایسی ہوئی۔ اب میں سوچ رہی ہوں، نماز پڑھ کر بیٹھی ہوں، دعا مانگ رہی ہوں، اور دعا مانگتے بھی اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا مانگتے پہ مجھے ایسا لگا کہ میں بالکل نا امید ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میری لائف میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، میں اتنے سال سے والی دعا مانگ رہی ہوں، یہ کیوں نہیں قبول ہوئی ابھی تک، اور کیا بہتری تھی، اور فلانے کو تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور اس کو دے دیا، اور مجھے کیوں نہیں دیا، میری کیوں اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی،
کمپیئر کرنے لگ گئی ہے اپنے لائف کو کسی اور کی لائف سے، اس طریقے سے میں سوچنے لگ گئی اور میں اتنی دل برداشت ہو گئی کہ مجھے رونا آ گیا، اور بس ایسے ہی بے دلی سے دعا مانگ کے اور میں کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا، میں مایوس بہت، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اچھا پھر میں نے سوچا نہیں، میں نہیں پڑھتی، میرے تھوڑا سا میں بریک لیتی ہوں، اور میں لیٹ گئی، اور پھر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور سب پڑھ رہی ہوں، ساری چیزیں میں چھوڑتی نہیں ہوں، میں نے یہ عادت ڈال لی کہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے میرا بہت نعوذ باللہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا نماز میں، لیکن تبھی بھی مجھے پڑھنی ہے، تو میں نے یہ عادت ڈال لی کہ مجھے لازمی پڑھنی ہے نماز، اور مجھے ساری چیزیں لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نماز پڑھ رہی ہوں اور ساری چیزیں کر رہی ہوں، لیکن دل جو ہے نا میرا بجھ سا گیا، اور میرے اندر سے ایک امید ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر سے امید ختم ہو جائے تو سمجھ لو وہ مر گیا، وہ انسان، اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے اپنی عادت بنا لی کہ بس چھوڑنا نہیں ہے، چاہے نا امید بھی ہو رہی، مجھے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو جب میں نے نماز پڑھنے لگی اور میں دعا کرنے لگی، اور پھر مجھے دماغ میں آیا کہ میں نے اس طریقے سے کیوں سوچا تھا، میں نے اللہ سے معافی مانگی اور ساری چیزیں، اور پھر مجھے خیال آیا کہ یہ شیطان نے جو ہے نا مجھے بہکایا تھا کہ میں چھوڑ دوں ساری چیزیں پڑھنا، کیونکہ میرے دماغ میں آیا تھا کہ میں کم کر دیتی ہوں اور میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں پڑھتی ہوں، یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں آئی تھیں۔ لیکن دیکھیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، شیطان کیا کرتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ بہکاتا ہے، وہ ہمیں مایوس کر کے نا کہ تم اتنا پڑھ لیو، پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ضرور آپ کے ساتھ ہوگا، جب آپ پڑھیں گے نا کوئی بھی کلام کسی بھی مقصد سے، تو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تم اتنا پڑھ لی، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہمیں جو چیز دینی ہے نا، اللہ پاک تبھی دیں گے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے، اور ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے کہ ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا ہم اللہ پر بھروسہ کر کے پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کا یقین دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کبھی بھی جو ہے نا مایوس ہو کر پڑھنا نہیں چھوڑیں، اللہ پر یقین کرنا مت چھوڑیں۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، کمپیئر کرواتا ہے ہمیں، ہماری لائف کو دوسرے کی لائف سے، یہ سارے وسوسے ہمارے دماغ میں آتے ہیں، پھر اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں نا اپنی لائف کو کسی لائف سے، تو ہم بہت ناخوش ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، ہمیشہ اس میں خوش رہیں، جو اللہ کی رضا ہے اس میں راضی رہیں، تو آپ خوش رہیں گے۔ جب شیطان آپ کو کمپیئر کروائے گا تو آپ جو ہے نا بہت بے چین ہو جائیں گے، جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں جب آپ راضی رہیں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ناشکرہ بنا دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ناشکری کرے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ کام ہے۔ تو ہم ناشکری کرتے ہیں تو سمجھ لیں ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جس بھی حال میں ہمیں رکھا ہے، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اچھا وقت بھی ضرور لے کر آئیں گے، لیکن لاتے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری لائف میں اچھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ برا ہی چل رہا ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے اس کے بعد ریلیف بھی ضرور مل جاتا ہے۔ تو یہ چیز میرے ساتھ ہوئی، اور میں بہت پہلے بھی بہت روئی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ مایوس ہو گئی تھی ایک دم سے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی آئے گا، اور آپ سوچیں گے کہ پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں، لیکن آپ نے پڑھنا نہیں چھوڑنا، چاہے آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے نا کنٹینیو رکھنا ہے، یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ کو برے خواب بھی آئیں گے اور بہت ساری چیزیں، دیکھیں شیطان جو ہے نا ہماری کمزوریوں کو پہچانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس انسان کی کیا کمزوری ہے، وہ اس کے حساب سے اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ شک میں پڑھتے ہیں نا، تو وہ آپ کو وسوسوں کے ذریعے سے جو ہے نا آپ کو سیدھے راستے سے ہٹائے گا، آپ کو نماز سے ہٹائے گا، اس کو پتہ ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے، اور دنیا کی محبت آپ کے دل میں ڈالے گا۔ ایک سسٹر نے مجھے کہا کہ سسٹر دیکھیں میں استغفار پڑھتی ہوں، میں ذکر کرتی ہوں، ساری چیزیں پڑھتی ہوں، پھر میں لیکن زندگی سے ایسا لگتا ہے انجوائمنٹ ختم ہو گئی، مزہ نہیں آ رہا، گناہ کرنے میں نا مزہ آتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے شیطان کیا کرتا ہے، جب آپ اللہ کا نام لینے لگیں گے نا، آپ سوچیں گے، خالی میں سوچتی بھی تھی نا کہ میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں گی، تو میں سوچتی ہوں میری زندگی میں کیا انجوائمنٹ رہ جائے گی، کیا مزہ آئے گا مجھے، کچھ بھی مطلب میری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی تو ساری چیزیں، مجھے ایسا ہوتا تھا، کیونکہ شیطان انسان کے دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تم یہ چھوڑ دو گی تو تمہاری زندگی کیا رہ جائے گی، تمہاری زندگی سے انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے گی، مطلب رونق ختم ہو جائے گی تمہاری زندگی سے۔ ایسا ہوتا ہے نا جب ہم گناہ چھوڑنے کے لیے سوچتے ہیں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو ویسے گانے سننے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا، لیکن جب آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں نا، کوئی بھی استغفار وغیرہ کر رہے ہیں، تو آپ بیٹھے بیٹھے آپ کا دل چاہے گا یار میں میوزک سنتی ہوں، کتنا مزہ آئے گا نا آپ کا، اور آپ سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ وہ شیطان جو ہے نا آپ کو مزہ دلاتا ہے ان چیزوں میں، اور زیادہ آپ کو جو ہے نا دل چاہتا ہے کرنے کا، لیکن یقین کریں کہ جب آپ اللہ کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو جو آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جو محنت آپ کر رہے ہو نا اس کو چھوڑنے کی، کہ نہیں اپنا دھیان ہٹا لیتی ہوں، دل چاہ رہا نہیں کرتی
لڑتی، تو وہ اللہ کو کتنا پسند ہوتا ہے اور اس کا آپ کو کتنا زیادہ اجر ملتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہمارا اسٹرگل ہوتا ہے نا، جو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں گناہ چھوڑنے کی، اور کبھی کبھی ہم نہیں بھی چھوڑ پاتے، ہم کر بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا اس کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو کوشش کرتے رہیں، اپنے نفس سے لڑتے رہیں۔ سب سے بڑا جو جہاد ہے نا اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ جو بہت سارے صحابہ تھے، جب وہ جہاد پر سے آ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اب ہمیں اس سے بھی بڑا جہاد لڑنا ہے، یعنی کہ جہاد بالنفس۔ جو اپنے آپ سے جو انسان لڑتا ہے نا، وہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ سے لڑیں، اپنے نفس سے لڑیں۔ یہ نفس ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور شیطان بھی ہمیں بہکاتا ہے۔ تو ہمیں بس اس سے جو ہے نا بچنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو بچا بچا کر چلیں، کیونکہ یہ زندگی تو تھوڑی ہے لیکن آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ زندگی کی جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت میں ہونے والی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کرے، اللہ پاک ہماری آخرت بہت اچھی کرنا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے ہمیں، قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ پاک بہت بہت سب کے لیے آسانیاں کرے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ پاک آسانیاں کرے، دنیا بھی آسان کرے اور آخرت بھی۔ دنیا آخرت دونوں چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو ہمیں بس یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارے سر پر ہمیشہ مسلط رہتا ہے، اور ہمارا نفس بھی ہے، اور یہ ہمیں گمراہ کریں گے، لیکن ہمیں جو ہے نا بچ کر چلنا ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ جو ہے نا استغفار کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کون سے گناہ، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سے گناہ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوں گے، ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چھوڑ پا رہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ آپ میں سے ہیں جو کوشش کر رہے ہوں گے لیکن وہ پھر بھی اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں نا، پھر بھی ہم سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اتنی غفلت میں ہیں، جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ اس گناہ کو کر رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا ان کی زندگی پر اس گناہ کا، لیکن گناہ کے جو ہے نا وہ اثرات ضرور ہماری زندگی پر پڑتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ استغفار کرو۔ ہم اگر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، جلدی سے استغفار ہمیں کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان ہم سے گناہ کراتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں مایوس کر دیتا ہے کہ دیکھو تم سے گناہ ہو گیا، اب تو تم کیا معافی مانگو گے، تم بار بار گناہ کرتے ہو اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو، کیا اللہ پاک تمہیں معاف کریں گے؟ بار بار تو تم گناہ کر رہے ہو، اس لیے تم چھوڑو معافی مانگنا اور تم گناہ ہی کرتے رہو، اور اسے بالکل مایوس کر دیتا ہے اللہ کی ذات سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت رحمان ہے، وہ ہمیں بار بار معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جتنے بھی ہم سے گناہ ہو جائے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ پہاڑ کے آسمان کے برابر تمہارے گناہوں لے کر میرے پاس آؤ تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اپنی رحمت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے گناہوں کو بخشتے ہیں، ہمیں معاف کرتے، بلکہ ہمارے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ میں کتنے عیب ہوں گے، مجھے خود پتہ ہے کہ میرے اندر کتنے زیادہ عیب ہیں، پھر بھی دیکھیں آپ لوگ مجھے بہت اچھا سمجھتے ہوں گے، میں آپ سے اللہ رسول کی باتیں کرتی ہوں، اچھی باتیں کرتی ہوں اور نماز پڑھتی ہوں، آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتا رہی ہوں، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے اندر بہت زیادہ عیب ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ نے میرے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے نا۔ آپ کے سامنے میں اچھی نظر آ رہی ہوں اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اس سے بڑا اللہ پاک کا احسان کیا ہوگا؟ اور اگر میرے عیب آپ کے سامنے آ جائیں، دنیا کے سامنے آ جائیں، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی نا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ گناہ کریں، جو چیزیں کریں آپ کو پتہ ہے، اور اگر وہ لوگوں کے سامنے آ گئیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہماری پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ استغفار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگتے، پھر بھی اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہا کریں اور ڈرتے رہا کریں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، میرے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، گناہ ہم سب سے ہوتا ہے، ہم گناہ گار ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کر جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی حد سے آگے مت بڑھیے گا، کسی بھی معاملے میں حد سے آگے مت بڑھیے گا۔ کوئی گناہ کریے گا بہت حد تک مت جائیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا حد سے گزرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمیں بہت لوگ حد سے گزر جاتے ہیں۔ وہیں پر رک جائیں، آپ سے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے کرتے کرتے، اب وہیں پر رک جائیں، آپ حد سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھیں۔
اچھا باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اتنا مزہ آ رہا ہوگا سننے میں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے، جب بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں نا کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ باتیں کرتی ہیں اتنی اچھی، تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں بس دل سے باتیں کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی یہ بات کروں۔ آپ کو پتہ ہے جب تک میرے اندر سے جو ہے نا ایک روحانیت نہیں آتی نا میرے اندر، مجھ سے بات نہیں کی جاتی، مجھ سے ویڈیو نہیں بنائی جاتی، کہ میں ایسے ہی نہیں بنا سکتی کہ میں ایسی بیٹھی ہوں اور میں بولنا شروع کر دوں، کبھی بھی نہیں۔ میں اندر سے محسوس کرتی ہوں ساری چیزیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت کے بارے میں سوچتی ہوں اور میرا دل بھر آتا ہے، پھر میں بات کرتی ہوں نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں ملاقاتوں کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔